سورہ یاسین کی تلاوت کے بارے میں اور خود سورہ یاسین کے لیے حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کیا ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کریم کا جو دل ہے وہ ہے سورہ مبارکہ یاسین. پھر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا شخص اگر اسے دن میں، یعنی کہ غروب فجر سے پہلے غروب شمس، معذرت کے ساتھ سن سیٹ سے پہلے اگر اس کی تلاوت کرتا ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو پھر یہ کاؤنٹ کیا جائے گا کہ یہ دن کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے. اگر کوئی شخص دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ محفوظ رہتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ مرزوق رہتا ہے. جو شخص دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اسے محفوظ بھی رکھتا ہے اور مرزوق بھی رکھتا ہے. یعنی کیا؟ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، آفات و بلیات و شدائد و مصائب سے پروردگار عالم اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور مرزوق رہتا ہے کہ معنی کیا؟ رزق سے بھرا ہوا رہتا ہے. جو شخص دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کی حفاظت بھی ہوتی رہتی ہے جب تک دن رہتا ہے، اور اس کو رزق کی کوئی کمی نہیں ہوتی اس دن. دوسری طرف کیا ہے؟ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کر لے اور پھر سو جائے تو دن جب تک نہ نکلے گا، جب تک سورج نہیں نکل آئے گا، تب تک پروردگار عالم اس کی حفاظت فرماتا ہے. کیسے؟ 1000 فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مامور کر دیتا ہے. 1000 فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ یاسین پڑھ کے ایک میرا بندہ سویا ہے اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اس کو سیف گارڈ کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کلمات قرآن کریم میں یہ سورہ یاسین ایک ایسا سورہ ہے، بلکہ کل قرآن کے اندر حتیٰ سورہ انا انزلنا کے بارے میں بھی یہ ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی خود چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں پر نازل کیا ہوا ایک عہد نامہ ہے، ایک چارٹر ہے. یہ جو قرآن کریم ہے نا، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. ایک تو معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے بالکل ابتدائی جو قرآن کریم میں جو سورہ یاسین کی آیتیں ابتدائی ہیں اس میں آپ کی خدمت میں یہ بات آئے گی کہ کس طرح سے معجزہ ہے اور اس کے معجزہ ہونے کا کس طرح سے ہمارے لیے فائدہ ہے. لیکن یہ تو معجزہ تو ہے، لیکن یہ پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک چارٹر ہے، ایک ٹریٹی ہے کہ جس عہد نامے کو خدا نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہی خوب ہو کہ اگر انسان دن میں ایک مرتبہ خدا کی طرف سے نازل ہونے والے اس عہد نامے پہ نگاہ تو کرے، کم سے کم اسے دیکھے تو صحیح ایک مرتبہ کھول کر. اور پھر جب یہ مولا نے فرمایا کہ اسے کم سے کم کھول کر ایک مرتبہ دیکھیں تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا پھر حد اقل کتنی آیتیں پڑھیں، کتنا تلاوت کریں؟ مولا نے فرمایا کم سے کم ہر بندہ بشر کو یہ چاہیے کہ فجر کے بعد بیٹھ جائے اور کم سے کم 50 آیات قرآنی کی تلاوت کرے. یہ روایت موجود ہے چھٹے امام علیہ السلام کی کہ انسان کو چاہیے کہ نماز فجر پڑھے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے قرآن کریم کھول کر اور کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے. اب وہ حدیثیں اپنی جگہ پر کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ بیان ہوا ہے، امام علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر اور ٹریڈیشنز میں یہ آیا ہے کہ جو شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جو 100 آیتیں پڑھتا ہے دن میں اس کے لیے کیا ثواب ہے، جو 200 پڑھتا ہے، جو 300 پڑھتا ہے، جو 500 پڑھتا ہے، جو 750 پڑھتا ہے، جو 1000 پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے. اگرچہ یہاں پر آ کر 1000 کے عدد پر آ کر روایت رک گئی ہے، لیکن بات پروردگار عالم کی طرف سے اجر رکنے والا نہیں ہے. انسان جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھتا چلا جائے گا اس کو اجر ملتا چلا جائے گا. اور اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی بات کریں
تو جو شخص ایک سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، ماہ رمضان میں تو اس کا ثواب اور زیادہ ہوگا. عام دنوں میں اگر انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اسے 12 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. اسے اتنا ثواب ملتا ہے کہ کأنہو اس نے 12 ٹائمز کل قرآن کو ریسائٹ کر لیا. 12 مرتبہ کل قرآن کی تلاوت کا اس کو ثواب ملتا ہے، ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا. اب آ جائیے، خود حضرت سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تورات میں اس سورے کو المعمہ کہا گیا ہے. کتاب تورات میں سورہ یاسین کا نام المعمہ موجود ہے، یعنی سورہ یاسین کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے لیکن الگ نام سے ہے. وہ نام کیا ہے؟ المعمہ. المعمہ کیا ہے؟ یہ وہ والا معمہ نہیں ہے جو سلجھنے والا معمہ نہیں ہے، یہ وہ والی بات نہیں ہے معمہ کی. معمہ عموم سے نکلا ہے. عموم کس طرح کی عمومیت کی بات ہو رہی ہے؟ عمومیت کے معنی اور معمہ کے معنی سورہ یاسین کا جو تورات میں نام ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اور اس کی ہم نشینی اختیار کرے گا اور اس کا ہمدم قرار پائے گا، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس ایک مرتبہ پڑھے گا اور سیزنل پڑھے گا اور اس کے بعد جب اس کا دل بھر جائے گا یا اس کی عادت کوئی اور کام کرنے کی ہو جائے گی تو پھر وہ یہ کام چھوڑ دے گا اور جب دوسرا کام کرنے لگے گا تو نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی ہم نشینی اختیار کرے، یعنی کہ سورہ یاسین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، ہمدم ہو، یعنی سورہ یاسین کو اپنا ساتھی بنا لے، تو پھر یہ سورہ اس کے دنیا اور آخرت کی جتنی ضرورت اور نیسیسٹیز ہیں ان کے لیے کافی ہو جائے گا. ہم اور آپ آج کل اپنی بہت ساری دنیاوی ضرورتوں میں بہت ساری چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن کریم سے مدد نہیں لیتے. اب قرآن کریم سے مدد لینے کے معنی بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ایسے آپ کو بہت سارے کیسز نظر آئیں گے کہ جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن ایک چیز تھی، قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے اور سکھاتے تھے یا بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. وہ کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے؟ تو قرآن کریم کی تلاوت کا یقیناً بہت زیادہ ثواب ہے، اور جب انسان اس قرآن کے قریب آتا ہے تو پھر خود بخود یہ قرآن اپنے دوسرے کمپوننٹ اور جو اس سے بڑا کمپوننٹ ہے یعنی کہ محمد و آل محمد علیہ السلام، اس کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اس لیے کہ ہر آیت جو ہے وہ قصیدہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا. سکرات الموت کے وقت ہمارے یہاں پر پڑھا جاتا ہے سورہ یاسین کو، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت اگر جس شخص پر سکرات الموت کی کیفیت طاری ہو جائے، وہ جو بالکل ڈیتھ سے پہلے کی انسان کی سچویشن اور کیفیت ہوتی ہے، اگر اس میں وہ خود پڑھ سکتا ہو تو خود پڑھے، اور اگر خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کوئی اس کے سرہانے بیٹھ کر اس سورے کی اگر تلاوت کرے تو پروردگار عالم ملائکہ کو جنت سے آب کوثر کا پانی دے کر بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اور اس شخص کو تھوڑا تھوڑا اگر اسے ضرورت پڑے تو پلاتے رہو اور اسے سیراب کر دو جنت کے پانی سے، یہاں تک کہ جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو سیراب رخصت ہوگا، پیاسا رخصت نہیں ہوگا. جو موت کی پیاس ہے نا، جو موت کے وقت کی جو پیاس ہے، اس کو جس طرح سے روایت میں ڈیفائن کیا گیا ہے، اگر اسے یہاں پر ڈیفائن کر دیا جائے تو انسان کے چہرے سے تبسم اور اسمائل اور ہنسی اڑ جائے.